آپ خدا کے کلام کو پھیلا نہیں سکتے ہیں جس طریقے سے پھیلنا چاہیے جب تک پاک روح جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر کام نہ کرے۔ اس کی بڑی 2-3 مثالیں ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم بند کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ شاگرد جو تھے وہ 120 لوگوں کی جماعت جو ہے وہ جمع تھی، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ایک حکم کو وہ جانتے تھے، اور وہ حکم تھا اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں۔ خدا یسوع مسیح نے جانے سے پہلے ان کو ایک حکم دیا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کیا حکم دے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس حکم پر اگر یہ عمل کریں گے تو کیا اس کا فائدہ ہوگا۔ پڑھیں جی اعمال کی کتاب اس کا پہلا لیکن باب۔ جب روح القدس تم پر نازل لیکن ہوگا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو میرے گے۔ گواہ ہو گئے۔ خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ شاگرد جو ہیں ان کو جب تک پاک روح ان کے ساتھ نہیں ہے وہ نہ گواہی دے سکتے ہیں اور نہ وہ خدا کے کلام کو پھیلا سکتے ہیں۔ ضروری بات تھی کہ وہ خدا کے کلام کو کیا کرتے، پاک روح کے وسیلہ سے جو ہے وہ لے کر جاتے، گواہی جو دیتے تو پاک روح کی موجودگی میں دیتے۔ اور کیا کیا انہوں نے خدا یسوع مسیح کے حکم کو سنا، انہوں نے کیا کیا، انتظار کیا، اور عید پینتیکوسٹ کے دن کیا ہوا، خدا کا پاک روح جب نازل ہوا، اور اس وقت جو ہے وہ پترس جو ہے وہ اپنے باقی دوستوں کے ساتھ، باقی ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ایک میسج دیا، اور وہ میسج دینے کے بعد کیا لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ خدا کے پاک روح جو ہے وہ خدا کے کلام کو لے کر جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر جا کر جو ہے وہ کٹ لگاتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے رات کو میں بتا رہا تھا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ روح کی تلوار ہے، تلوار کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ Their heart was cut، کسی چیز کو چبو دینا۔ جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا تو یہ نہیں تھا کہ وہ کلام سنا اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کیا لکھا ہے، جب انہوں نے سنا تو کیا کیا، ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، نیکسٹ سٹیپ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور پترس نے کیا کہا، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو اور روح القدس انعام میں پاؤ۔ سمپل سا طریقہ تھا، اور کیا کیا، 3000 لوگ جو ہیں انہوں نے اس دن توبہ کی، 3000 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بپتسمہ لیا اور کلیسیا کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ کیا ریزن تھا اس کا، پترس نہیں، اس کا ریزن کون تھا، خدا کا پاک روح۔ چھوٹا سا ایک میسج تھا خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ اسے وہ مصلوب کر دیا گیا اور وہ جی اٹھا، اور خدا نے اسے مسح کیا، اسے مسیح کیا، خداوند بھی کیا، اور لوگ جو اتنے سن کر جو ہے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات کی ہے اس نے، کیا کوئی بہت گہری گہری باتیں اس نے کہی تھی، بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے تھے، اس نے باری باری الفاظ استعمال کیے تھے، نہیں، اس نے سمپل سا ایک چھوٹا سا میسج دیا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ یہاں پہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے جو میسج دیا گیا، جو پیغام دیا گیا، اس کو سن کر لوگوں نے قبول کیا، ایمان لوگ لے کر آئے، لیکن کون تھا جو کام کر رہا تھا، خدا کا پاک روح تھا جو کام کر رہا تھا۔ تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انسانوں کو گناہ کے بارے میں کیا کرتا ہے، قائل کرتا ہے۔ یہاں پہ قائل کیا خدا کے کلام نے کہ وہ گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرو، توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ یہ میسج تھا اس کا کہ تم گناہ گار ہو، اور انہوں نے قبول کر لیا ہم گناہ گار ہیں، ہمیں ضرورت ہے ایک نجات دہندہ کی، ہمیں ضرورت ہے، اور انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، اور اس کا اعمال کی کتاب اور اس کا 7واں باب
اور اس کی 54 آیت سے 54، بلکہ اس کی 51 آیت سے پڑھیں، 51 ورس سے اے لے کر۔ گردن کشو اور دل اور کان کے یہاں پہ کون ہے؟ نامختونوں، یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ کیا اس کا نام ہے، اسٹیفنس جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور ان کو خدا کے کلام کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہاں پہ وہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے، اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں۔ آگے پڑھیں جی۔ تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت